امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے تھے تو ہارون رشید سے نا مکھی نہیں سنبھالی جا رہی تھی، بار بار مارتا، کئی دفعہ ایک مکھی نہیں پکڑی جاتی، پتہ نہیں کدھر سے نکل جاتی ہے، اس نے بڑا ہی ستایا، کچھ کرنے نہیں دیتی تھی۔ تو ہارون رشید بد جذبات میں امام مالک سے کہنے لگا، حضور یہ اللہ نے مکھی کیوں پیدا کر دی؟ معاذ اللہ، اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو امام صاحب فرمانے لگے فوراً، ڈرتے نہیں تھے نا بادشاہوں سے وہ لوگ، فوراً فرمانے لگے یہ اللہ نے تیرے جیسے بادشاہوں کا غرور توڑنے کے لیے پیدا کی ہے، کہ اللہ فرماتا ہے تم سے تو مکھی نہیں سنبھالی جاتی اور تم حکومتیں چلانے کی بات کرتے ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم خرچ کرو تاکہ تم پر خرچ کیا جائے، تم اللہ کے رستے میں دو تاکہ رب تمہیں دے، دو اس کے رستے میں وہ تمہیں عطا کرے اپنے فضل و کرم کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں جب خرچ کیا جاتا ہے تو رب راضی ہوتا ہے، پھر بندے کو اور زیادہ عطا کرتا۔ آپ دیکھیے کہ اسلام نے خرچ کرنے کے بہت سارے مواقع بنائے اور فردن فردن غریب کو امیر کے ساتھ جوڑا، امیروں سے کہا کہ غرباء کا حصہ نکالو، سال کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا، ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے وہ سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرے۔ رمضان المبارک آیا تو صدقہ فطر کو رکھا گیا تاکہ جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، وہ بھی عید کی خوشیوں میں امیر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوں۔ پھر جب فصل کا موقع آیا تو عشر رکھا گیا تاکہ غریب بھی تمہارے غلے میں، تمہارے اناج میں، تمہاری گندم میں، تمہارے چاول میں، تمہاری سبزی میں شریک ہو جائے۔ ہر موقع پر ان کو یاد رکھنا، ان کو ساتھ ملانا۔ قربانی رکھ دی گئی، اور قربانی بھی جب رکھی گئی تو امیر پر رکھی گئی۔ اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ امیر قربانی کریں گے اور غریبوں تک اس کا گوشت پہنچائیں گے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوبصورتی کے ساتھ ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ انسان کو مال سے پیار ہوتا ہے، فطرتاً کمائے ہوئے مال سے محبت ہوتی ہے۔ انسان بسا اوقات یہ سمجھتا ہے کہ بڑی مشکل سے تنکا کر کے، محنت کر کے، جد و جہد کر کے میں نے یہ مال جمع کیا ہے تو اب میں دے دوں۔ ایک لمبا عرصہ تک میں نے پردیس کاٹا، مشکلات برداشت کی، اور میں نے کئی راتوں کے رت جگہ اس کام کے نام کی، اور آج اگر مالی طور پر میں مضبوط ہوا ہوں تو کیا میں یہ مال دے دوں؟ تو دیکھیے، اسلام ایک روحانی مذہب ہے، اس کی تعلیمات آفاقی ہیں۔ یہ میں بتلاتا ہے کہ صرف فیصلہ وہ نہ کرو جو تمہاری آنکھوں سے نظر آ رہا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رب تمہیں اپنے فضل سے دے رہا ہے اور تمہاری ظاہری آنکھیں انہیں دیکھ نہیں رہی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ بات کر کے مختصر جملوں میں کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ کریم ابو فرمانے لگے، یاد رکھنا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! آپ کو تو میسج آ گیا بینک سے کتنے پیسے کم ہو گئے، آپ نے تو جو گن کے دراز میں رکھے تھے اس میں سے لاکھ میں سے آپ نے تو 5,000 دے دیا، تو آپ کو تو پتہ ہے وہ 95 رہ گیا ہے۔ لیکن یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، حضور فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ کائنات کے سب سے سچے، کھرے، صادق اور امین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسان جب اس نے بیج کی بوریاں بھر کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو جب وہ جا کر کے بیج ڈالتا ہے نا کھیت کے اندر، تو بظاہر تو وہ بوریاں خالی کر کے آتا ہے، لیکن پتہ تب چلتا ہے کہ جب ایک ایک بیج پر پھر کئی گنا دانہ لگتا ہے۔ آیا تو وہ خالی کر کے تھا، لیکن اگر تھوڑا سا وہ گہرائی کے ساتھ دیکھے تو اس نے تو کمال کر دیا۔
اب تو اس پر بے شمار دانے لگ گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور فرمایا معاف کرنے کی وجہ سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور فرمایا جو اللہ کی رضا کی خاطر جھک جائے اللہ اسے عزت عطا کر دیتا ہے. صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. تو اپنی طبیعت کے اندر اگر شوق پیدا کر لیا جائے راہ خدا میں خرچ کرنے کا، ذوق بنا لیا جائے، ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ یہ بھی میرے پیسے، یہ بھی میرے پیسے، وہ کونے میں میری جائیداد، یہ میرا مکان، وہ میرا بینک بیلنس، یہ میرے جانور، یہ میرا مال تجارت، یہ میرے کھیت کھلیان. میرے محبوب نے فرمایا تیرے 3 ہی مال ہیں، ایک تو نے کھا لیا ہے، ایک تو نے پہن لیا، ایک تو نے راہ خدا میں خرچ کر لیا، باقی تو وارثوں کا ہے. وارثوں کے مال کے بارے میں اس قدر زیادہ توجہ رکھنا، اس قدر زیادہ ذہن بنا کے رکھنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو شوق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نصیحت کرتے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے نا حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق خرچ کر رہی تھی، اللہ کے راستے میں دے رہی تھی. تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسماء خرچ کرو پر گنا نہ کرو، گن گن کے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو ورنہ رب بھی تمہیں گن گن کے دے گا. فرمایا تم اس کے راستے میں اس کی راہ سے کچھ بچا کے نہ رکھو تو رب تعالیٰ بھی جب تمہیں دے گا نا تو پھر بے حساب ہی عطا فرمائے گا. گن گن کے یوں احتیاط کر کے دیکھ کے پریشان ہو کے راہ خدا میں خرچ نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیا جائے اور مالک کے حضور اس کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو عادات جن کی وجہ سے کائنات میں میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روز ڈنکے بجتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں حضور علیہ السلام کی ان خوبصورت عادات میں سے ایک عادت ہے حضور کا سخی ہونا، کریم ہونا. لب واں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضور کا شوق دیکھیے خیرات کرنے کے تعلق سے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے جیسے پیسہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے لوگوں کے اندر بخل آتا ہے، کنجوسی آتی ہے. بعض لوگ اللہ ماشاءاللہ وہ خیرات کرنے کی طرف اس طرح توجہ نہیں کرتے جس طرح کہ ان کا منصب انہیں حکم دیتا ہے یا ان کا منصب انہیں اس طرف قائل کرتا ہے. رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، کلومیٹروں پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ، اس کی چوڑائی ہے، اس کی لمبائی ہے، اس کی اونچائی ہے، یعنی پہاڑ کی بات ہو رہی. جن لوگوں نے زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا پہاڑ. حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں سنو، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ 3 راتیں گزرنے سے پہلے پہلے سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، سوائے اس کے کہ جو میں نے قرض دینا ہو. قرض کے لیے بچاؤں گا، باقی میں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دوں گا. 3 راتوں سے زیادہ نہیں گزریں گی، خرچ کر دوں. یہ شوق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت کے ساتھ. حضور پسند کرتے سخاوت کرنا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ہمیشہ لوگوں کو عطا کیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرچ کرنے کی ترغیب دیتے، لوگوں کو رغبت دلاتے. ہمارے ہاں پہلی تو بات یہ ہے کہ خرچ کرنے کا ماحول نہیں بنتا، اور اگر بعض لوگ خرچ کرتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب آپ کو دینا ہے، جب آپ کو مالک کے راستے میں دینا ہے تو پھر آپ کو بندہ تھوڑی دیکھنا ہے، پھر تو اللہ کی رضا دیکھنی ہے. تو خرچ تو کرتے ہیں لیکن وہ خوش دلی، وہ ذوق، وہ شوق، وہ خوبصورتی ان کی طبیعت میں نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھ کے خرچ کریں. پھر خرچ کیا جاتا ہے، صدقہ دیا جاتا ہے، لیکن کب؟ بندہ بیمار ہو گیا. جب تندرست تھا
लाखों रुपए पड़े थे, सदका करने का ख्याल नहीं आया। हजारों मौजूद थे, उसके दिल की तवज्जो उस जानिब नहीं हुई। आज बीमार पड़ा है, कमजोरी आ गई है, करीबुल मर्ग हो गया है। अब उसका ख्याल आता है कि मैं कुछ अल्लाह के रास्ते में दूं, एक बकरा लो भी जरा ज़िबा कर दो, जरा थोड़ा सदका दे दो। किस बात पर? कि मैं बीमार हो गया, किस बात पर? कि मैं कमजोर हो गया। अगर आप सेहत के आलम में सदका करते अल्लाह को राजी करने के लिए, तो वो क्या खूब था। वो हमारे एक बुजुर्ग हैं, तो फरमाया करते हैं कि मैंने जब खर्च करना शुरू किया तो मेरे जहन में एक बात आई, उसने मुझे उभारा कि मैं अल्लाह के रास्ते में ज़्यादा खर्च करूं। मेरे जहन में ये बात आई कि यार जितना मैं अपने वालिदैन की तरफ से खर्च कर रहा हूं ना, मेरी औलाद भी मेरे बाद इतना ही खर्च करेगी। तो क्यों ना ऐसा हो कि उनके हुकूक पूरे अदा करके, उनकी आसानियों का ख्याल करके, जो अल्लाह ताला ने मुझे अपने फजल से ज़्यादा दिया है उस वजह से मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करूं। तो इस शौक के साथ मैंने खर्च करना शुरू किया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि किसी बंदे का अपनी जिंदगी में 1 दिरहम खर्च करना मरते वक्त 100 दिरहम खर्च करने से ज्यादा बेहतर है। जिंदगी में 1 दिरहम देना मरते वक्त, यानी ऐन बीमारी के आलम में जब तू खर्च कर रहा है तो वो तू 100 खर्च करेगा दिरहम, और तंदुरुस्ती में, सेहत में तूने 1 खर्च किया तो अल्लाह ताला उस 1 का सवाब तुझे उस वक्त से ज्यादा अता फरमाएगा। ये हदीस मुबारक अबू दाऊद शरीफ में मिशकात में मिलेगी। हुजूर फरमाते सेहत के आलम में खर्च कर, बजाय इसके कि तेरी तरफ से कुछ सदका देने जाए, तू खुद सदका देने जा, अपने हाथों से दे और शौक बना के दे और तवज्जो करके दे, और तेरी तबीयत लगी हुई हो और तू खुद अपने कंधे पे रख के जाए, गरीबों के घर में पहुंचा के आए, और तू तेरा दिल करे अगर मेरे घर के अंदर गंदम मौजूद है फिर कोई भूखा ना सोए, अगर मेरे पास ताकत मौजूद है किसी को कपड़ा पहनाने की तो फिर कोई गरीब सर्दी में ठिठुरता ना सोए, अगर मेरे पास ताकत मौजूद है मकानात बनाने की, फिर मालिक करीम का कोई बंदा जिसको मेरे रब ने पैदा किया, उसकी कुदरत का जो शाहकार है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम का कोई गुलाम बगैर छत के ना सोए। अगर मेरे पास ताकत है तो फिर मेरा हाल तो ये होना चाहिए ना कि किसी गरीब की बेटी इसलिए ना बैठी रहे कि उसके पास जहेज कोई नहीं। यूं ना हो कि मेरे घर के अंदर तो आधा खाना खाया जाए और आधा ज़ाया किया जाए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात को तरसें कि कुछ मर्जी का मनपसंद मिल जाता तो पेट भर के खा लेते। सखावत का हुक्म दिया गया, सेहत के आलम में खर्च करें, तंदुरुस्ती के आलम में खर्च करें, अल्लाह की रिजा के लिए खर्च करें। ये माहौल ना बनाए कि बीमार हो गया हूं तो जा बेटे सदका कर दे, अब मैं कमजोर पड़ गया हूं तो जा बेटे तू कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे। एक शौक हो, एक तबीयत हो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा, जरा ये अंदाज भी देखिएगा। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हम चूंकि हुजूर की अज़वाज कसीर तादाद में थी तो कभी ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात भी करती थी, और उस सवालात के अंदर मोहब्बत छलकती थी, मोहब्बत में एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहती थी। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम में से सबसे पहले आपसे आके कौन मिलेगा? इससे मुराद है विसाल के बाद सबसे पहले अज़वाजे मुतहरात में आपसे कौन आके मिलेगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लंबे हाथों वाली। मिशकात में हदीस मौजूद है, बुखारी में मौजूद है। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं हुजूर ने फरमाया, वो जो लंबे हाथों वाली है ना, मेरी अहलिया, मेरी ज़ौजा, मोमिनों की माँ, वो मिलेंगी। तो कहती हैं हजरत सौदा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ लंबे थे, कद बड़ा था, तो हमारी नजर ये थी कि हजरत सौदा के बारे में हुजूर ने फरमाया कि वो मिलेंगी, लेकिन कहती हैं कि वो तो हमें बाद में पता चला जब हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ,
تو سمجھ آئی کہ لمبے ہاتھوں سے مراد ہاتھوں کا لمبا ہونا نہیں، صدقہ اور خیرات زیادہ کرنا۔ وہ لمبے ہاتھوں والی تھی، مومنوں کی ماں خرچ کرتی تھی، خیرات کرتی تھی۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کھالیں رنگتی تھیں پھر بیچتی تھیں، اپنے لیے نہیں۔ ان کا نان نفقہ تو حضور کے ذمے تھا، اپنے لیے نہیں۔ ان کو تو صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ساری ذمہ داریاں حضور کے بعد بھی ادا کر رہے تھے جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق رب تعالیٰ نے رکھے، لیکن وہ اپنے دست مبارک سے محنت کرتی، کھالیں رنگتی اور اپنی اولاد پر، مسلمانوں پر خرچ کرتی۔ ان کا شوق تھا۔ تو کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھ سے سب سے پہلے آ کے ملیں گی۔ حضور کے بعد ان کا وصال سب سے پہلے ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ او بھائی، اس میں بھی ایک لطیف اشارہ، اس میں بھی ایک خوبصورت اشارہ کہ حضور کا قرب پانے کے لیے سخی ہونا بھی ضروری ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ ناز کے قریب ہونے کے لیے سخاوت کا مزاج ہونا بھی ضروری ہے۔ انسان کے دل کا، اس کی طبیعت کا، اس کے مزاج کا سخی ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے، فرماتے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اچانک مسجد میں تشریف لائے اور نماز کا وقت ہو گیا، اقامت کہہ دی گئی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اقامت کہیں جا چکی تھی، پر حضور باوجود اس کے گھر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے۔ اب ظاہر ہے صحابہ کے دلوں میں سوال تھا کہ اقامت ہو چکی تھی، حضور کہاں تشریف لے گئے؟ تو حضور نے فرمایا میں مسجد آیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ گھر میں تو چند دینار پڑے ہوئے، تو میں نماز پڑھانے سے پہلے گیا ہوں، انہیں اللہ کے راستے میں خیرات کیا، پھر تمہیں آ کے نماز پڑھائی۔ یار اپنا شوق بنائیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے حالات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا۔ کیفیت اس طرح کی ہو گئی کہ ارادہ یہ ہوا کہ کچھ دیر پیچھے ہٹا جائے اور پھر نئی منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ کیا جائے، لیکن میں نے حضور کی مقدس سواری کی لگام تھامی ہوئی تھی، حضور آگے بڑھتے چلے جاتے، آگے بڑھتے چلے جاتے، حالانکہ جنگ کا نقشہ کوئی اور رنگ بتا رہا تھا، کچھ اور صورت اختیار کر رہا تھا، لیکن حضور بڑھتے جا رہے۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قدم پیچھے ہٹ کے نئی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے نہ بڑھے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اب پیچھے نہیں ہٹنا، انا النبی لا کاذب، انا ابن عبد المطلب لا کاذب، پیچھے نہیں ہٹنا۔ کیوں؟ کہ میں نبی ہوں، بات یہ بھی سچی ہے، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، بات یہ بھی سچی ہے۔ پیچھے نہیں ہٹنا، اب آگے بڑھیں گے، اب جد و جہد کریں گے، اپنی زندگی میں عزم کے ساتھ آگے بڑھیں۔ کمزور باتیں، کمزور ارادے اور جلدی تھک جانا، جلدی ہار مان جانا، جلدی دوستی لگانا اور جلدی ناراض ہو جانا، جلدی تعلق بنانا، جلدی سے توڑ بھی دینا، جلدی سے کسی کشتی میں سوار ہونا اور جلدی سے اکتا بھی جانا، جلدی سے کسی مقام پر اپنے آپ کو کھڑا کرنا اور جلدی سے اس مقام کو بدلنے کی کوشش کرنا، اس سے انسان کبھی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس کا عزم، اس کا حوصلہ یہ بنیادی ضرورت ہے، اور سیرت پاک اس کا بنیادی درس دیتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیے گا، زندگی میں ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو سارا راستہ چھاؤں والا ہی ملے۔ کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں جن میں دن بھی لمبے ہوتے ہیں اور دھوپ بھی سخت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ان دنوں میں روزے بھی رکھنے ہوتے ہیں۔ اب انسان کا کمال یہ ہے کہ جس طرح اس نے ٹھنڈے دن گزارے ہیں اور
آرام کے دن گزارے ہیں، وہ سخت دھوپ کے دن بھی اسی مزے سے گزارے۔ وہ بار بار اگر شکوہ کرے گا، بار بار اگر تکلیف اپنی بتائے گا، بار بار اپنے زخم دکھائے گا تو کمزور پڑے گا۔ جب آپ چلتے ہیں، بڑا آسان سفر ہو نا، بڑا ایزی سفر ہے، خیر اب تو بڑی جلدی لوگ تھک جاتے ہیں۔ ہم اپنے بزرگوں سے سنتے تھے کہ لوگ بحری جہاز کے ذریعے حج کرنے جاتے تھے تو 6 مہینوں میں لوٹ کے آتے تھے۔ اب جو حاجی عمرے والے جاتے ہیں نا، حج اور عمرے پہ، ان کے کپڑوں کی استری نہیں ٹوٹتی۔ غریب آدمی بھی جو حیثیت نہ بھی رکھتا ہو، وہ بھی ایئرپورٹ پہ جب جاتا ہے نا، عام دنوں میں تو بس پہ بھی لاہور چلا جائے گا، ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے گاڑی میں جاتا ہے، اور وہاں سے آپ فلائٹ میں بیٹھتے ہیں، 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، کھانا آپ کی ٹیبل پہ آتا ہے، پانی آپ کی ٹیبل پہ آتا ہے، نیچے اترتے ہیں، صاف ستھری جگہ ہے، اے سی لگا ہوا ہے، اگر تھوڑی دیر انتظار بھی کرنا ہے تو ایک اچھی جگہ، ویٹ کیا آپ نے، امیگریشن کے بعد آپ باہر نکلے تو آپ کی گاڑی موجود ہے، اور وہاں جا کے آپ کو بندوبست نہیں کرنا، کمرے آپ کے طے ہیں، ہوٹل کا ووچر آپ کی جیب میں ہے۔ ناراض نہ ہونا، اتنی سہولتیں ہیں پر بندے خوش کوئی نہیں، پھر بھی کوئی شکوہ، کوئی پریشانی، کوئی دکھ جس سے پوچھ لیں وہ پریشان۔ اللہ جانے کی اس بات میں کیا ایسی خاص منظر سامنے آ گیا ہے۔ او خدا کے بندو، ان لوگوں سے پوچھو جو بحری جہاز کا سفر کرتے، 8 دن جانے میں لگتے، 8 دن آنے میں لگتے، 6 مہینے کا سفر ہوتا، کیسی صحبتوں سے لوگ وہاں پہنچتے، پھر جا کے بعض لوگ اپنا کھاتے، اپنا پکاتے، لیکن وہ ذہنوں میں جلد بازی ہے، پریشانی ہے، جذباتیت ہے۔ وہ جو ایک قرار بندہ مومن کی شان ہے کہ یار دکھ آ ہی جاتا ہے، زندگی ہے، کبھی سر درد ہو ہی جاتا ہے، کبھی جہاں سے روز پیار ملتا ہے کبھی جھڑکیاں ملی جاتی ہیں، تو آ جاتے ہیں حالات اوپر نیچے، لیکن اس میں اتنا گھبرا جانا، لیکن دکھ آتے حضور کی سیرت پاک کو آپ پڑھیں، بڑا وفا والا ساتھ دیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے، لیکن وہ وصال کر گئی۔ 1 سال محبوب نے اس سال کو غم کا سال کہا جب ان کا وصال ہوا، وہ پردہ فرما گئی۔ یہ ایک بڑا گہرا بظاہر صدمہ تھا، لیکن حضور نے کسی جگہ تبلیغ کو نہیں روکا، وہ سفر چلتا رہا۔ محبوب مدینہ طیبہ تشریف لائے، حضور علیہ السلام کے صاحبزادے محبوب کی گود میں وصال فرما گئے، اور پھر جب حضور مدینہ طیبہ آئے، بدر کے لیے جب حضور تشریف لے جا رہے تھے تو صاحبزادی شدید علیل تھیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد مبارک میں تھی، لیکن حضور اسی حالت میں تشریف لے گئے اور جناب عثمان غنی سے کہا کہ آپ رکیے، بیٹی کی دیکھ بھال کیجیے۔ جب محبوب واپس آ رہے تھے نا، بدر کی فتح ہوئی، تاریخی فتح، لیکن اس فتح کے ساتھ ایک گہرا غم بھی شامل تھا، اس لیے کہ کریم واپس آئے تو حضرت عثمان غنی حضور کی صاحبزادی کو تدفین کر کے مزار میں اتار کر واپس آ رہے۔ یہ ایک گہرا صدمہ محبوب پاک کو بظاہر پھر دیکھنے کو ملا، لیکن سفر جاری ہے، تبلیغ جاری ہے، جہاد کا کام جاری ہے۔ وہ جناب خیر ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تو وہ میری طرح کے بندے آگے سے تو ان کی دسی گامی لے گئے میں نے، وہ فلانی چیز، وہ چھوڑ یار، یہ زندگی کے ساتھ ہیں، سکھ بھی تو بیان کرنا جو اللہ نے عطا فرمائے، آسانیوں کا بھی تو ذکر کرنا جو مالک نے دی ہیں، دکھ بھی آئی جاتے ہیں، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے، لیکن یہ کمزوری دکھانا اور کہنا جی مجھے دکھ لے گئے اور ہر وقت کی پریشانی، ساری زندگی تندرستی دیکھی اور ذرا بیماری آئی ہے تو اسے دماغ پہ سوار کر لینا، ذرا تکلیف آئی ہے تو اسے پوری طرح اپنے ذہن میں بسا لینا اور ساری تندرستی کو بھول ہی جانا۔
اور معاذ اللہ مایوس باتیں کرنا، یہ حضور علیہ السلام کی مقدس سیرت پر چلنے والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بدر کی بات کی، احد میں جو حضور کی مقدس کیفیت تھی نا، وہ بھی بڑا دل کو غمزدہ کرتی ہے۔ محبوب کے پیارے چچا شہید ہوئے حضرت امیر حمزہ، بڑا پیار تھا حضور کو حضرت عبداللہ سے، ان کا وصال ہوا۔ بڑے بڑے کبار صحابہ اس جنگ میں چلے گئے، 70 کے قریب لوگ احد کے میدان میں شہید ہوئے، اور دردناک شہادتیں۔ کافروں نے حد کر دی ظلم کی، لیکن یہ سفر جاری رہا۔ اس کے بعد کوئی ایسا تو نہیں ہوا کہ اب ہم جہاد میں نہیں جا سکتے، معاذ اللہ کمزور ہو گئے۔ صحابہ گئے، خندق میں گئے، خیبر میں گئے، حضور نے اسی جذبے کے ساتھ خطبے دیے، آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، آگے جانا ہے، منزل ابھی دور ہے۔ لوگ آتے بھی رہتے ہیں، لوگ جاتے بھی رہتے ہیں، لیکن زندگی کا سفر جاری رہنا چاہیے۔ یہ 2 4 5 دکھوں کو دیکھ کر وہاں روک نہ جائیں۔ میں دیکھتا ہوں بعض لوگ بیمار اتنے نہیں ہوتے جتنے پریشان ہوتے ہیں، تکلیف اتنی نہیں ہوتی جتنی ذہنی طور پر الجھاؤ میں، یعنی وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ کتنا کچھ لگ جائے گا ٹھیک ہون پہ، تو ڈاکٹر کہہ رہا ہے جی مجھے تو خود نہیں پتا، دوائی لکھ دی، اللہ کرم فرمائے گا۔ اور میں بھی اسی طرح دوائی کھاتا ہوں جس طرح آپ کھاتے ہیں، الجھے نہیں، پریشان نہ ہو۔ ہم رسول کائنات کے ماننے والے، ہم حضور کے غلام ہیں، سیکھے تو صحیح ہمارے نبی نے ہمیں کیا عطا کیا۔ اور پھر تیسری بات، شکوے نہیں زندگی میں، شکوے بندے کو بے چین کرتے ہیں، شکوے کبھی نہ کریں، شکوے کمزور لوگ کرتے، ہارے ہوئے بندے شکوے کرتے ہیں، کمزور لوگ شکوے کرتے ہیں، شکوے نہیں۔ آپ کسی کا شکوہ شروع کر لیں، آپ کا دل سخت ہونے لگ جائے گا، اس بندے کے اور عیب آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے، اس کی اور کمزوریاں آپ کے سامنے واضح ہونی شروع ہو جائیں گی۔ آپ شکوہ شروع کر دیں، معاذ اللہ زندگی کی اور کئی محرومیاں سامنے آئیں گی، مجھے یہ بھی نہیں ملا، مجھے وہ بھی نہیں ملا، مجھے فلانے بندے نے، تو آپ الجھ گئے۔ شکوہ کرنے سے بے چین ہوتا ہے بندہ، اور بندہ شکر کرے تو اللہ اس کے دل کو تسلی عطا کرتا ہے۔ وہ شکر کرے کہ فضل ہی فضل ہے، کرم ہی کرم ہے، عطا ہی عطا ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں۔ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کے مزاج میں تشکر ہی تشکر، عطا ہی عطا۔ جب جب آپ شکوے کا، آپ نبی پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو دیکھیں، حضور کی ساری حیات مبارکہ ہمیں شکر کا سبق دیتی۔ ساری رات محبوب مصلی پہ کھڑے ہیں، مقدس قدموں میں ورم آ گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، مسلم کی حدیث ہے، یا رسول اللہ آپ اتنی ساری عبادت میں مشقت فرماتے ہیں، حالانکہ آپ کے صدقے اللہ اگلوں پچھلوں کو معاف کرے، آپ کو تو اللہ نے بڑی عظمتوں سے مالا مال فرمایا۔ تو حضور فرمانے لگے، عائشہ آپ نے بتایا نا اللہ کا مجھ پر بڑا انعام ہے، تو پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ میرا ساری رات کا قیام یہ شکر کے لیے، یہ میرا سجدہ شکر کے لیے۔ اور حضور علیہ السلام کی ایک طویل حدیث ہے، اس میں حضور نے فرمایا، لوگوں مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا، میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا، قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا اور میرا رب میری سفارش کو قبول کرے گا، میں فخر کے طور پہ نہیں کہتا۔ حضور فرمانے لگے، جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھلواؤں گا، میں فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، سب سے زیادہ کثرت جنت میں میری امت کی ہوگی، میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا۔ فرمایا میں مقام محمود پہ رب مجھے کھڑا کرے گا، میں فخر کے طور پر۔ آپ کبھی دیکھیں تحدیث نعمت پر سرکار نے کتنا کچھ بیان فرمایا،
میرے رب نے مجھے یہ بھی دیا، میرے رب نے مجھے یہ بھی دیا، میرے رب نے مجھے یہ بھی دیا، کہاں کہاں کس کس رنگ میں حضور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ آج کسی سے بھی ملاقات ہوتی ہے نا، اس کے پاس ساری چیزیں ہی ہیں، ایک کوئی نہیں، صرف ایک کوئی، صحت نہیں ٹھیک، یہاں 5 بچے ہیں تو 4 سیٹ ہیں، صرف ایک نہیں سیٹ، لیکن وہ اللہ خیر کرے ہمارے آنسو خشک نہیں ہوتے ہر وقت کی۔ تو او بھائی اتنی ساری نعمتیں ہیں نا، تو چلو ایک آدھ چیز جو ہے وہ ویسے ہی معاملہ اور طرف لے جاتی ہے، انسان کو رب سے جوڑے رکھتی ہے۔ اپنی زندگی میں یہ شکوے سے نکل آئیں، مزاج شکر والا، طبیعت ٹھنڈک والی، طبیعت قرار والی۔ مجھے بڑا سفر کرنا پڑتا ہے اور مستقل طبیعت تھکی رہتی ہے، مستقل۔ مسئلے 2 ہی تھے، عمر بھر حل نہ ہوئے، ایک نیند پوری نہ ہوئی، دوسرا خواب مکمل نہ ہوئے۔ مسلسل سفر کرتا ہوں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے سفر کی اذیت کا کہیں ذکر نہ کروں۔ گھر میں بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جب آؤں نا کسی وقت تو میں اترتا ہوں گاڑی سے، ادارے میں بھی یا گھر میں بھی، تو میں کوشش کرتا ہوں ذرا دوستوں سے مسکرا کے ملوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ یار یہ کام بڑا سخت ہے، ہم نے نہیں کرنا، معاذ اللہ، یہ ڈڈ ہے۔ ہمارے بچے پتہ ہے وہ والا کام نہیں کرتے جو ہم کرتے ہوتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اسی گھر آ کے دسی دے تہاڈا ابا بڑی مصیبت دا شکار ہے، وہ پھر پوچھئے نا کام کی کرنا ہے، کہنے نہیں وہ نہیں کرنا جڑا تسی کردے ہو، اساں کوئی اور کرنا ہے۔ کیوں کہ ہم نے اپنے کام کا انہیں شکر بتایا نہیں کہ اللہ نے نوازا کتنا ہے۔ وہ ہمارے ہم مزدور بندے، بعض اوقات ایک دوست مل گئے، کہنے لگے جی میں تو مزدور آدمی ہوں جی ساری زندگی۔ تو میں کہا تو مزدور ہے تو سر اونچا کر کے گل کر، نیواں تے وہ کرے جس کو کرپشن دے پیسے نے، تو کیوں نیچا سر کر رہا ہے؟ نیچا سر وہ کرے جس نے قوم کا مال کھایا ہے۔ تو سویرے محنت کر کے روٹی کماتا ہے، تو اونچے قد سے کہا کر شکر ہے اللہ تعالیٰ کا میں وہ کام کرتا ہوں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہترین روٹی اس نے کھائی ہے جس نے اپنے 2 ہاتھوں سے محنت کر کے کھائی ہے۔ تو ناز کے ساتھ وقت گزارے، کمزور پڑ جانا اور جناب پریشان ہو جانا اور کسی ہر وقت مزاج میں شکوہ، یہ بندے کو بے چین کر دیتا ہے۔ آخری بات سنیں اور نوجوان زیادہ توجہ کرے میری بات پر، کبھی کسی بندے کو مایوس نہ کریں، اسے ایسی خبر نہ سنائیں جس سے وہ پریشان ہو جائے، کبھی کسی کو بدگمان نہ کریں، کبھی اس کے کسی اپنے کے بارے میں اس کے دل میں نفرت پیدا نہ کریں، کبھی نہیں۔ دوستوں کے بیچ یہ کام نہ کریں کبھی بھی۔ اللہ کے محبوب کا طریقہ پتہ کیا تھا؟ حضور محبتوں کا دوام کرتے، نبی پاک نا آپس میں پیار کراتے۔ آپ کو پتہ ہے اسلام کے اندر خلاف واقعہ بات کرنا، جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم ہے، لیکن حضور نے فرمایا 2 بچھڑے ہوئوں کو ملانے کے لیے اگر تمہیں ایسی بات بھی کرنی پڑے نا جو واقعہ کے خلاف ہے تو کر دو، اس پر تمہیں گناہ نہیں ہوگا۔ اگر 2 کو جوڑنے کے لیے یعنی تم کہہ دو کہ یار ملا تھا تیرا بھائی، تجھے بڑا یاد کر رہا ہے، کہہ دو، اگرچہ وہ بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن ان کے دل قریب ہو جائیں گے، اللہ راضی ہوگا تم سے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں، مولا علی شیر خدا کے شاگرد ہیں۔ اور ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ بچپن تھا ان کا تو نبی پاک کے گھر چلے جاتے تھے، تابعی ہے، بہت چھوٹے تھے جب حضور کا وصال ہوا، صحابہ کے شاگرد ہے۔ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی پڑا تھا تو وہ بھی حضرت حسن بصری اٹھا کے پی گئے۔ یعنی حضور علیہ السلام کا جھوٹا پینے کا بھی اللہ نے انہیں لعاب دہن شدہ پینے کا بھی بڑے صاحب بصیرت تھے۔ ایک بہت مالدار 30 سال کا نوجوان آ گیا، عبد الواحد زید، حضور میں نے مرید ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا تو میرا بھائی بن جا، مجھ سے دین سیکھ، مرید ہو کے کیا کرے گا؟ کہنے لگا حضور میں باریکی تک پہنچ گیا ہوں، بھائی تو شریک ہوتے ہیں، تو مجھے بھائی نہ بنائے، مجھے غلام بنائے۔ تابع داری وہی کر سکتا ہے جو غلامی کرے۔
بھائی تو شریک ہوتے ہیں، وہ تو مقابلہ کرتے ہیں، غلام بنائے۔ حضرت حسن بصری، حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کروڑ پتی تھا، ہیرے جواہرات کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تیرا میرا سٹیٹس ایک نہیں، تو میرا غلام کیسے بنے گا؟ تیرے گھر میں تو خود بیسیوں غلام ہیں، تیرا میرا سٹیٹس نہیں۔ میں غریب آدمی ہوں، ایک وقت کھا لیتا ہوں، 2 وقت بھوک کاٹ لیتا ہوں، تو شہزادہ ہے، سٹیٹس نہیں بنے گا۔ عبد الواحد بن زید گھر گئے، اپنے غلاموں کو کھڑے کھڑے آزاد کر دیا، رشتہ داروں کی لسٹ بنائی، سب کو دعوت کھلائی، جو گھر کے اندر مال دولت تھا ان میں بانٹ دیا، باقی پڑوسیوں کو دے دیا۔ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار کے صدقہ کیے۔ ٹاٹ کا لباس پہن کے حضرت حسن بصری کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے۔ خواجہ حسن بصری نظر اٹھائی، کہا اچھا یہ حال کیسے ہو گیا؟ کہا حضور ہر شے بیچ آیا ہوں۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے آپ نے کہا تھا تیرا میرا سٹیٹس نہیں، اب تو ایک ہو گیا ہے نا، اب تو سٹیٹس ایک ہو گیا نا، اب غلامی ملے گی؟ آپ نے فرمایا 3 شرطوں پہ قائم رہنا، 3 شرطوں پہ۔ ایک، اللہ والوں پہ زندگی میں اعتراض نہ کرنا، کبھی اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اعتراض، کوئی چیز نظر آئے بھی تو شکوہ نہ کرنا، سمجھ لینا کہ میری نگاہ کی غلطی ہے۔ اور دوسرا، روز اپنے اوپر محنت کرنا، محبت کم نہیں ہونی چاہیے، بڑھنی چاہیے۔ اور تیسرا فرمایا مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، کہنے کی ضرورت، تجھے اشارہ سمجھ جانا چاہیے۔ عبد الواحد بن زید کہنے لگے حضور ملے گا کیا؟ آپ فرمانے لگے یہ تیرا مطالبہ بھی غلط ہے، وہ تو بعد کی بات ہے، ملتا کیا ہے؟ غلامی میں آ گئے۔ فرماتے ہیں 30 سال نوکری کی حضرت کی، 30 سال۔ لوگ کہنے لگے بابا پھر ملا کیا؟ فرمانے لگے تم نے بھی مطالبہ غلط کیا ہے، یہی تو میں کر بیٹھا تھا۔ کہا ملا کیا؟ آپ فرمانے لگے میرا اس وقت حال یہ ہے کہ لوگ دعا کر کے رب سے لیتے ہیں، میں دعا نہیں کرتا، ابھی میں سوچتا بھی پورا نہیں، میرا رب وہ چیز پہلے مجھے عطا فرما دیتا ہے۔ اور بغداد کے لوگ کہتے ہیں بغداد میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی تھی، بارش نہیں ہوتی تھی، کٹھے ہو کے سارے گئے، آپ بغداد آئے ہوئے تھے، کٹھے ہو کے لوگ گئے، کہا حضور بارش نہیں ہوتی، مہربانی فرمائیں۔ تو کہتے ہیں لوگ آ کے بیٹھے ہیں میرے پاس، بارش کی دعا کر دیں۔ حضرت عبد الواحد بن زید کہنے لگے اے اللہ تجھے پتہ ہے یہ میرے دروازے تک آ گئے، پہنچ گئے، ابھی تک بارش نہیں آئی، اور لفظ پتہ کیا ہے؟ کہنے لگے تجھے واسطہ میری اس عقیدت کا جو مجھے حضرت حسن بصری کے ساتھ ہے، اس عقیدت کا واسطہ، مجھے رسوا نہ کر۔ انہیں بھیجا کیوں تھا اگر برسانی نہیں تھی؟ دعا دیکھیں، محبت کے رنگ میں دعا ہو رہی ہے، واسطہ بھی محبت کا دیا جا رہا ہے۔ بغداد کے لوگ کہتے ہیں بس حضرت کے جملے بھی پورے نہیں ہوئے، رب کریم نے بارش عطا فرما دی، جملے بھی پورے نہیں ہوئے، اللہ نے بارش دے دی۔ ایک بات سنیں بڑی شاندار، امام غزالی نے لکھی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہارون الرشید نہ حج کر کے واپس آیا بغداد میں، تو کونے میں حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے، رش بہت تھا، مجمع بڑا تھا۔ حضرت بہلول دانا بھی سڑک کے کنارے بیٹھے تھے، تو سپاہی کہنے لگے یہاں سے اٹھ جاؤ، فرمانے لگے ہارون الرشید کی زمین نہیں، زمین میرے رب کی ہے، میں کیوں اٹھوں؟ وہ قریب سے گزرا تو سلام لی، تو آپ نے اس کا پروٹوکول دیکھا تو فرمانے لگے ہارون رشید تجھ سے تگڑے تگڑے موٹے موٹے پروٹوکول میں نے لوگوں کے دیکھے، اور یہ جو تیرے دائیں بائیں آج تیرے نعرے لگا رہے ہیں یہ پہلے ان لوگوں کے نعرے لگایا کرتے، اور تھوڑا وقت گزرنے دے، جو تیرے بعد آئے گا نا یہ سارے پھر ان کے نعرے بھی لگائیں گے۔ تو جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہے، ان سے تو نے امیدیں وابستہ کی ہیں، یہ کل اس کے نعرے لگائیں گے۔ اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا، گھوڑے سے اتر آیا، آگے کہنے لگا حضور
آپ نے مجھے بڑی اچھی نصیحت کی ہے، میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوا ہے۔ میں نے سنا ہے آپ مقروض ہیں، کچھ لوگوں کا قرض، تو مجھے کوئی حکم ہی کر دے۔ آپ ہنسنے لگے، فرمانے لگے یار تو بڑا ہی بیوقوف ہے، بڑا ہی بیوقوف ہے، تو میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں تو مجھے الجھا رہا ہے، حضور کوئی حکم کر دیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے رب کریم کے بندوں کا۔ حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول جائے۔ فرمایا اس کا دل، اس کا ارادہ ہوا، ارادہ قدرت ہوا کہ بہلول مقروض رہنا چاہیے، تو اگر رب مجھے رکھنا چاہتا ہے دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے، اگر وہ چاہتا ہے میں مقروض رہوں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں مقروض ہی رہوں، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ تجھے دے اور مجھے نہ دے۔ فرمایا میری تجھ سے کوئی امید نہیں، مجھے جب بھی دے گا میرا رب بھی دے گا، اور وہ دے گا تو پھر انشاءاللہ خزانے کھول کے دے گا۔ دنیا داروں سے امیدیں وابستہ کرنا، لوگوں کے پیچھے یہ چھوڑ دیں، آپ بے چین رہیں گے، بے قرار رہیں گے۔ اللہ والوں سے ضرور امیدیں وابستہ کریں، اس لیے کہ ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ دراصل رب کا ہی ہوتا ہے۔ لیکن سیٹھوں سے، نوابوں سے، سیاستدانوں سے باز آ جائیں، ہماری بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں جتنے پھیرے نوکری کے لیے دنیا دار کے دروازے پہ لگائے ہیں نا، اس سے کم دفعہ مسجد میں نفل پڑے ہوتے تو رب اتنی بڑی مہربانی فرما دیتا۔ اتنا نہ دوڑے بندوں کے پیچھے، اتنا نہ منائیں بندوں کو، اللہ کی طرف توجہ، اپنے رب کی بارگاہ میں رونا۔ میں کہوں گا ماؤں سے، میں کہوں گا والد سے، سفارشیں تم نے بڑی ڈھونڈ لی، جدوجہد بڑی کر لی، یاروں سے بڑا کہہ لیا کہ بیٹے کو باہر بھیجنا ہے، کوئی کاروبار ٹھیک کرنا ہے، اب کچھ دروازہ اللہ کی رحمت کا بھی تو کھٹکھٹاؤ نو۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے، فرمایا ماں باپ اولاد کے لیے جو بھی مانگے اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں۔ وہ بڑا رولیا ہے فیکٹری کے مالک کے سامنے، بڑا رولیا امیروں کے سامنے، مالداروں کے سامنے، تگڑے رشتہ داروں کو مائل کرنے کی بڑی جدوجہد کر لی، کچھ دعائیں اس کے حضور نہ مانگیں۔ کچھ لوگ نہ بڑے مہمان سارا دن یہی سوچتے رہتے ہیں کسی کو کھلانا کیسے، جی دنیا آوے کھا کھا جاوے تے راضی ہووے بلا۔ تو حضرت سعدی مہمان نواز بڑے تھے، تو قرضہ چڑھ گیا، قرضہ صرف مہمانوں کو کھانا کھلانے کا ہی تھا۔ تو ایک دن سارے ہی قرض کھا کے بیٹھ کے کہنے لگا بابا پیسے دیں گے تو جائے، پیسے رکھ، سب جھگڑا کر۔ حضرت سعدی کہتے ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں پیسے دو اور مجھے ٹینشن ہے، ان کو کھلایا پلایا کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک بچہ آ گیا کچھ بیچتا، اس نے آ کے کہا نوجوان نے کہ جناب میں مجمع دیکھتے ہیں تو بعض لوگ بیچنے والے آ جاتے ہیں، اس نے وہ چیز بیچنے کے لیے سامنے کی تو کہنے لگا لینی ہے، تو حضرت فرمانے لگے میرے مہمانوں کو دے دو کھا لیں۔ انہوں نے دے دی، اب وہ کہنے لگا پیسے، حضرت بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے بیٹا آپ بھی بیٹھ جائیں، یہ بھی سارے پیسے لینے ہی آئے، ان کو ملیں گے آپ کو بھی مل جائے۔ تو وہ نوجوان رو پڑا۔ کہنے لگا حضرت صاحب میں تو یتیم ہوں، بہنیں اور ماں انتظار کر۔ حضرت بڑے پریشان ہو، یہ کیا ہو گیا؟ فٹافٹ سوچنے لگے کہیں سے بندوبست ہو اور اس کو میں فارغ کروں۔ وہیں بیٹھے تھے کہ ایک عقیدت مند نذرانہ لے کے آیا، ڈھیر سارا نذرانہ پیش کیا، حضور میرا دل کرتا ہے، اور حضور کا فرمان ہے جو بن مانگے ملے وہ اللہ کی طرف سے ہو، اسے قبول کرو جو بغیر چاہت کیا ہے۔ تو اس نے نظر پیش کی تو وہ ڈھیر سارا نذرانہ تھا، حضرت نے جن کے پیسے دینے تھے سب کو دیے، اس کو بھی دیے، سب قرضے ادا کر کے بھی تھوڑے سے بچ گئے۔ تو ایک بندہ صاحب دل تھا، کہنے لگا حضرت ہم بڑے دنوں سے آ رہے تھے، پیسے نہیں مل رہے تھے، آج کیسے مل گئے؟ فرمانے لگے تم میں کوئی رونے والا کوئی نہیں تھا، ایک بھی رونے والا ہو تو باقیوں کا کام بھی سنو نا، حدیث ہے بہکی شریف میں۔ حضرت حیثم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، حضور کی باتیں دلوں کے میل کچیل اتارتی چلی جا رہی،
فرماتے ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر حضور کی گفتگو سن رہے تھے، وہ رو پڑے. ساری گفتگو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ اس شخص کی طرف ہو گئی. ہوا گیا ہے؟ وہ تقریر سنتے، بات سنتے، بس رو پڑے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے آج اگر وہ سارے مومن بھی یہاں موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر وزنی ہوتے تو اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے اللہ سب کی بخشش فرما دیتا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یہ رویا ہے تو اس کے رونے پر فرشتے بھی روئے ہیں، اور فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو نہیں روتے نا ان کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لے جو تیری بارگاہ میں روتے ہیں، جو تیرے حضور عرض گزار ہوتے ہیں ان کی سفارش قبول کر لے، ان کے حق میں قبول کر لے. حضرت ثوبان بن مالک آ کے رو ہی پڑے تھے نا. حضور نے خود جا کے پوچھا کیا ہوا، بتانا نہیں پڑا، بس آنسو چھلکے. تو نبی کریم نے فرمایا ثوبان کیا ہوا؟ عرض کی دل نہیں لگتا، یہاں تو پریشان ہوتا ہوں تو زیارت کر لیتا ہوں، تو جنت میں کیسے دل لگے گا؟ بس وہ روئے تھے نا. حضرت جبریل آ گئے، کہا محبوب رب فرماتا ہے جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گے جنت میں بھی اللہ پڑوس عطا کر دے گا. رو پڑے تو جنت تک بات چلی گئی. رو پڑے تو میرے عزیز یہ تو ہے نا عام آدمی کا رونا، صحابہ کا رونا. اور اگر آنسو نبی پاک کے نکل آئے تو صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آئیں، تو جناب عیسیٰ کے بارے میں آئیں، جن آیات میں حضرت ابراہیم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، بہت سارے لوگ گمراہ کر دیے گئے، اور جن میں یہ فرمایا کہ یا اللہ جو میری اطاعت کریں گے وہ میرے ہیں، اور جو میری نافرمانی کرے تو ان کے لیے غفور ہے. جب اپنی اپنی امت کے گناہ گاروں کا تذکرہ جناب ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کرتے ہیں اور قرآن مجید نے جس کا بیان کیا اس کو حضور نے پڑھا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مسلم شریف حضور روئے. اللہ کریم نے حضرت جبریل امین کو کہا جبریل جائیے میرے حبیب سے پوچھئے کیا معاملہ ہے. حضرت جبریل آئے، حالانکہ رب جانتا ہے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ رب فرماتا ہے آپ رو رہے ہیں؟ تو کہا جبریل امت کے لیے رو رہا. آپ کی توجہ ہے میری بات؟ حضور امت کے لیے روتے ہیں. اللہ کرے امتی بھی کبھی نبی کے لیے روئے. کہا امت کے لیے رو رہا ہوں. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام دوبارہ عرض گزار ہوئے مالک آپ کے حبیب امت کے لیے رو رہے ہیں. تو فرمایا میرے حبیب سے کہہ دے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. اللہ آپ کو راضی کر دے گا. محبوب امت کے بارے میں پریشان نہیں کرے گا. اپنی تنہائی کو آباد کرے، اکیلے میں اللہ اللہ کرے، تلاوت کلام مجید کا اس طرح کا ذوق ہو. حضرت عمر سنا کرتے تھے تو رو پڑا کرتے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے روتے تھے تو تیسری صف تک آپ کی ہچکیوں کی آواز جاتی تھی. ان لوگوں کا درد ہی سارے کا سارا کتاب و سنت سے، اللہ رسول کی بارگاہ سے. ہم نے نا اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے، دنیا داروں کے سامنے رو رو کے، دکھ بتا بتا کے پریشان. وہ میرے ایک دوست ہیں، ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی. وہ کہتے ہیں تگڑے رشتہ دار آتے ہیں نا تو کئی دفعہ میرا معاذ اللہ جھوٹ بولنے کو دل کرتا. کہتے ہیں حالات کیسے ہیں تو میرا دل کرتا ان کو کہنے کو کہ تم سے بڑے اچھے ہیں اگرچہ غریب بھی ہے. کہتے ہیں میں چڑھتا ہوں کہ بندوں کا کیا کام ہے آ کے میرے لیے پریشانی کا اظہار کریں اور کہیں کہ حکم ہوا تو بتانا کیا مطلب ہے. وہ کوئی شاعر تھا نا تو کوئی بندہ 5 روپے پھینک گیا اس کو، اس نے کہا جی آپ کو ضرورت ہوگی، تو بڑا دانشور آدمی تھا، اس نے کہا اٹھ اپنے پیسے لے جا، مجھے ضرورت ہوگی تو اللہ رسول سے مانگ لوں گا. اس نے کہا یہ آرزوئے طلب اور میں آپ سے کروں، تیرے جیسے بندے ہم مجھے دیں گے؟ یہ آرزوئے طلب اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو. میں رب رسول کی بارگاہ میں رو لوں گا، مجھے اللہ کی بارگاہ سے ملو. کتنا ملے گا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.
اتنا ملے گا کہ بندے کا گمان بھی نہیں ہو۔ ایک بہت بڑا سیٹھ آ گیا ایک دفعہ ہمارے بزرگوں کے پاس، بہت بڑا مالدار امیر کبیر آدمی، تو حاج ڈال کے کوٹ میں کہنے لگا مدرسے کا کتنا کو خرچہ ہے؟ فرمانے لگے آپ بات کریں۔ کہنے لگا جی میرا خیال ہے آپ سارا میرے ذمہ ہی لگا دیں، 100 200 400 روپے آپ چھوڑ دیں۔ تو فرمانے لگے آپ دیں گے پھر حساب بھی کریں گے، ہمیں وہ رب دیتا ہے جو بے حساب ہی دیتا ہے اور حساب کی رسوائی بھی نہیں ڈالتا، لہذا آپ کا جو انداز ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کے لہجے میں وہ والا انداز ہے۔ وہ کچھ لوگ آ کے نا جی وہ کہتے ہیں جی کہ کو پیسے لگن والے تھے سانو دسو اسی لا دئیے، میں کہ تسی کدھر اور ہی لا لو۔ اگر آپ کو کسی پر اعتماد ہی نہیں ہے، آپ کا لہجہ ہی کچھ اور طرح کا ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ میرے عزیز، لوگ تو تھوڑا دیتے ہیں تو پریشان کرتے، اس رب کی طرف رجوع کریں جو اتنا دیتا ہے کہ بندے لے لے کے ہی تھکتے ہیں، وہ دے کے نہیں تھکتا۔ اللہ کے حضور اپنے آنسو بہائیں، کچھ وقت عبادات کے لیے رکھے۔ آپ جتنے بھی انبیاء کے تذکرے پر حضرت شعیب علیہ السلام بڑا ہی رویا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے پوچھا جنت کے لیے روتے ہو کہ دوزخ کے خوف سے؟ کہا مالک میں تو تیرے لیے روتا ہوں، تیری چاہت میں روتا ہوں، تیرے لیے آنسو بہاتا ہوں۔ میرے عزیز، انبیاء ہو، صلحاء ہو، اتقیاء ہو، صحابہ ہو، اہل بیت ہو، جم کے آنسو بہے۔ جنہیں رونا آ گیا نا انہیں منانا آ گیا، جنہیں رونا آ گیا ان پہ رحم آ گیا، جن کی آنکھیں چھلک پڑیں وہ محبوب کو پا گئے۔ شرط یہ ہے کہ تنہائی ہو، بندہ اکیلا ہو، رج روئے اور روئے اللہ رسول کے لیے، ان کی بارگاہ میں روئے۔ باہر تو نکلے تو پھر تو منہ دھو کے نکلے نا، آنسو بندوں کو نہیں دکھانے، آنسو اللہ رسول کو۔ میری آپ سے درد سے گزارش ہے، میں نے جیسے کہا نا دعائیں بڑا انقلاب برپا کرتی ہیں، ایک رات صرف میرے کہنے پر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر استغفار پڑھے 70 بار، پھر اتنا ہی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرے، پھر حج کے روئے، اللہ سے عرض کرے اللہ اس وطن کے حالات بھی بدلو، اللہ امت کے لیے بھی آسانی کر، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خیر فرما دے۔ ہم اگر اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر اپنے رب کی بارگاہ میں دعاؤں کا رشتہ مضبوط کریں گے نا تو وہ بڑا ہی کریم ہے۔ جب اتنے سارے لوگوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں، میں یہاں بھی کئی دفعہ لمبی دعا کرتا ہوں جمعے کے بعد، سوچتا یہ ہوئی اتنا بڑا مجمع ہے، ہزاروں لوگ ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی ایک نیک آدمی کی آمین سے کئیوں کا بھلا ہو جائے۔ کئیوں کی تو جم کے دعائیں کرے، اپنا رشتہ اپنے رب سے مضبوط کرے۔ ایک تو بندوں کے لیے نہیں رونا اور ایک بندوں کے سامنے نہیں رونا، رونا ہے تو اللہ کے لیے، اس کے محبوب کی محبت کے لیے، اور چونکہ یہ معاملہ ہی اللہ رسول کے ساتھ ہے تو پھر بندوں کے سامنے کیا رونا؟ جب ان کے لیے رونا ہے تو پھر ان کی بارگاہ میں رونا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بہت زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کرتا، انسان ہوئے اس کے آنسو نکلے اللہ کے لیے، اس کے محبوب کی محبت کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں صحیح درجے کی روایت ہے، کریم فرماتے اگر تم وہ جان لیتے نا جو میں جانتا ہوں، اگر تمہیں اس کا علم ہوتا نا جس کا مجھے علم ہے، تو فرمایا تم رویا کرتے، تمہاری کیفیات اور ہو جاتی۔ بعض اوقات کچھ لوگ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے، ہنستے ہیں، شغل بناتے، بہت سارے کام ایسے ہیں، بہت سارے فیوز و برکات ایسے ہیں جو انہیں ملنے ہوتے ہیں، نہیں مل پاتے، تو وہ غیر سنجیدگی طبیعت کی، لہجے کی غیر سنجیدگی، ان سے وہ فیوز و برکات اٹھا لیتی۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں، آپ کسی جگہ محفل میں جاتے ہیں، آپ کسی دینی اجتماع میں جاتے ہیں، لیکن رستے میں اگر آپ شغل کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ہنستے ہوئے جا رہے ہیں، آپ نے کیا فائدہ حاصل کیا؟ آپ جہاں بھی جا رہے ہیں موبائل آپ کا آن ہے، موبائل دیکھ رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، موبائل ہی چل رہا ہے، تو آپ نے کیا سنجیدگی حاصل کی؟ پایا کیا؟ ہر کام صرف موبائل کے اسٹیٹس کے لیے کیا ہے؟ تم اگر وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں۔ اصحاب صفا کے پاس قرآن مجید کی کوئی آیت تلاوت کی گئی تو وہ رونے لگے، صحابہ رو پڑتے تھے، اللہ کے خوف سے، خشیت سے رو پڑتے۔
کوئی آیت تلاوت کی گئی ہے، صحابہ صفہ رو پڑے، ان کو روتا دیکھ کر حضور بھی آئے اور اللہ کے رسول کی آنکھوں میں بھی آنسو. اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس عمل کا اظہار فرمایا. حضور فرمانے لگے جو آنکھیں رب کے خوف سے آنسو بہاتی ہیں نا، ان کو اللہ پھر دوزخ پر حرام کر دیتا، پھر وہ جہنم میں نہیں جائے گا. وہ اللہ کے خوف سے چھلک پڑی، جذبات ابل کر باہر آ گئے. سعادت مند لوگ ہوتے ہیں، سعادت مند. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی میں موجود ہے، حضور فرماتے 3 باتیں خوش بختی کی علامت ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سی؟ ایک تو حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اور دوسرا فرمایا بلا وجہ اپنے گھر سے نہ نکلو، اور تیسرا فرمایا اپنے گناہوں پر رویا کرو. اگر تمہیں رونا آ جاتا ہے تو یہ سعادت مندی ہے تمہارے. مجھے کچھ دوست کہتے ہیں مجھے غصہ بڑا آتا ہے، تو میں کہتا ہوں مجھے بھی بڑا آتا ہے، بڑا آتا ہے، لیکن اپنے گناہوں پر آتا ہے، اپنی غلطیوں پر آتا. مجھے زندگی میں جتنا غصہ آیا ہے اپنی کوتاہیوں پر آیا. جہاں جہاں مجھ سے سستیاں ہوئی ہیں مجھے ان پر غصہ آتا. اور جب اپنے آپ پر غصے سے فارغ ہو گئے تو کسی اور پر بھی کر لے. ابھی تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں. میرے عزیز، اگر انسان کو یہ سعادت مندی نصیب ہو جائے، وہ کبھی اپنے مالک کے خوف سے رو پڑے، کبھی اس کی محبت میں رو پڑے. مجھے بتائیں نا، بچہ جب رو ہی پڑتا ہے تو پھر اماں سارے کام چھوڑ کے متوجہ ہو جاتا. لوگ کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا تھا تو بس رو ہی پڑا تھا، تو پھر میں کیا کرتا؟ وہ رو ہی پڑا ہے تو معاملہ ختم ہو گیا. بچے کی شدید غلطی پر اسے ڈانٹا تھا پر وہ رو پڑا، نرم ہو گیا دل ماں کا، باپ کا، چچا کا، بڑوں کا، چونکہ وہ رو پڑا ہے. عزیز بھائی، جب تو بھی رب کی بارگاہ میں رو ہی پڑے گا، جب تو اس کی خشیت سے ٹوٹ ہی جائے گا، جب اس کے حضور آ کے عرض کرے گا نا مالک میں کہاں جاؤں تیری بارگاہ میں نہ ہوں، کہاں جاؤں. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، بڑے درد سے دعا کرتے تو لوگ ان سے دعائیں کرایا کرتے تھے، اور عجیب سے نا دعا کے اندر محو ہو جاتے تھے. اپنے لفظوں میں بات کروں تو بڑی خوب کے دعا کرتے سن. بعض بندے رٹیاں رٹائیاں دعاواں کر دے، بس وہ ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا دیے جو مولانا صاحب کہیں گے ہم. وہ بڑے محو ہو کے دعا کرتے تھے. اس نے ان سے کہا حضرت اتنی للہیت سے اور اتنی محویت سے اور اتنے ذوق سے دعا کیسے؟ فرمانے لگے میں نے اپنی بیوی سے طریقہ سیکھا. سیکھنے والے سبھی جگہ سے سیکھتے، اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے. اور جن کا خیال ہونا ہمارے پاس کل عقل آ گئی ہے، وہ بیچارے عقل کو خیر بات کہہ دیتے. جن کو سارا ہی پتہ ہے انہیں کچھ پتہ نہیں ہے. کہتے بیوی سے سیکھا ہے دعا مانگنے کا طریقہ. حضرت وہ کیسے؟ فرمانے لگے اسے کوئی کام تھا مجھ سے، کوئی گھر کا خرچہ تھا، اس نے بتایا خرچہ، میں نے اسے کہا ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آتے ہیں تو دوں گا. 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا، میں نے کہا تھا گھر کے خرچے کے لیے کچھ پیسے، تو فرماتے ہیں میں نے کہا ابھی میرے پاس نہیں ہے، آتا ہوں تو دیتا. عورتوں کی عادت ہوتی ہے بار بار یاد کرانا. کہتے اس نے پھر یاد کرایا، اور میں نے گزارش کی تھی کچھ پیسے چاہیے. فرماتے مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا تم کیا روز ایک ہی بات کرتی ہے، تجھے کہا ہے نا ابھی پیسے نہیں ہیں، آتے ہیں تو دے دوں گا. ہر روز یاد کرانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہی بات کرنا ٹال گیا، پیسے چاہیے، پیسے ٹھیک ہے، خرچ ہے، آپ ٹھیک کہہ رہی، پر ابھی نہیں میرے پاس. کہتے میں نے ٹانٹ دیا. سعادت مند خاتون تھی، حوصلے سے ڈانٹ برداشت. تو کہنے لگی غلطی ہو گئی، مجھے نہیں بار بار کہنا چاہیے تھا، آپ تو ناراض ہی ہو گئے، لیکن ایک بات یہ کہنی تھی کہ آپ ہی میرے شوہر ہیں، میں آپ سے نہ کہوں تو پھر کس سے جا کے کہوں؟ آپ سے کہنا ہے نا، میرے آپ ہے نا میرے سر کے تاج، تو کس سے اور کہوں؟ میں اور کسی سے کہوں؟ شیخ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں کچھ چیز تھی، ہاتھ کانپا، وہ چیز گری، چھم چھم میرے آنسو ٹپکے، چھم چھم میں رو پڑا. تو خاتون کہنے لگی آپ کیوں روئے، کیا ہوا؟ تو
فرمانے لگے مجھے تو رب سے مانگنے کا طریقہ تو نہیں سکھا دی. جب میں اس کی بارگاہ میں عرض کروں گا نا مالک بڑے دروازوں پہ گیا ہوں کوئی نہیں میری سنتا، بڑے درد کے ساتھ میں نے کہا ہے پر فریاد کو کوئی نہیں پہنچا، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، پھر تجھے نہ کہوں تو کس کی بارگاہ میں جا کے کہوں. میں بیمار ہوں اور شفاؤں کے لیے ترس گیا، میں مقروض ہوں اور جان چھڑانے کے لیے ترس گیا، میں کمزور ہوں اور سعادت پانے کو ترس گیا، میں بے کیف ہوں اور سجدوں کی لذت کے لیے بے چین ہو گیا ہوں، میں بے کیف ہوں اور چاہتا ہوں میرا قرآن پاک کی تلاوت سے دل لگے، پر مالک جب توفیق تو دینے والا ہے تو پھر تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں دوزخ میں نہیں جائیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کرم، وہ 2 آنکھیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک وہ جو اللہ کی راہ میں رات جاگتی رہی، کسی سرحد پر پہرا دیا، کوئی ڈیوٹی کی، کوئی خدمت کی راہ خدا میں، جو آنکھیں بیدار رہی راہ خدا میں دوزخ میں نہیں جائیں گی. اور دوسرا فرمایا جو رب کی یاد میں رو پڑی، جس سے خشیت آئی، جو ڈر گیا، پر ڈرا اللہ کے، آنسو فار سیل نہ ہو، کوئی اداکاری کا ماحول نہ بنائے، وہ اس طرح نہ ہو رو رو کے دعا، رکت انگیز دعا، اور فلاں کیا بات، فلاں کے بڑا رلایا اور فلاں میں بڑا درد تھا اور فلاں کے آنسو نکل آئے اور پیر صاحب کی بلا رو ہی پڑے. فار سیل نہ ہو چیزیں، اداکاری نہ ہو، اس کی طبیعت پر پورا اثر ہو. اور جب خشیت کے ساتھ وجود کانپتا ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ آنسو قربت کا سبب ہوتے ہیں. جب آپ کی روح کسی کی روح سے ملتی ہے تب آنسو نکلتا ہے. جب تو اللہ سے پورا جڑ جاتا ہے نا، جب رسول کائنات کی بارگاہ سے تیری پوری توجہ لگ جاتی ہے، پھر آنسو بن کر دل تے پار پوے جس ویلے ادو پار بناون اکھیاں تے بے درداں محبوباں دے سارے ناز اٹھاون اکھیاں. عزیز دوست، جب آپ پورے طور پر جڑ جاتے، او یارو کتنا روئے ہیں مسلمان اقوام متحدہ کے سامنے جا کے، کتنی قراردادیں پیش کی تم نے سلامتی کونسل میں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے جو امیر ملک تھے ان کی تنظیمیں بنی، کوئی مسلمانوں کی داد رسی کو نہیں پہنچا. میری کو بہت لمبی عمر تو نہیں ہے، پر میں نے برما میں مسلمانوں کے کٹتے ہوئے حالات دیکھے، خبریں آئیں، ہم نے دیکھی، کٹتے اور سسکتے مسلمان ہم نے دیکھے. ہم نے دیکھا لیبیا پہ حملہ ہوا اور ٹوٹ گیا سارا ملک. میں نے وہ منظر دیکھا جب غوث پاک کے بغداد میں بمب گرے. ہم نے وہ دور دیکھا جب کسی نے خبر دی کہ کربلا میں پھر سے کربلا برپا ہے. ہم نے وہ منظر دیکھا جب پتا چلا کہ پھر سے مولا علی کے نجف اشرف کو اجاڑا جا رہا ہے. ہم نے وہ سارے منظر بار بار دیکھے، بار بار سنے، اور اب تو شرم آتی ہے. لالی ویکھ پیشانی والی داغ لگے گل لالے دند چٹے جو چمبے کلیاں موتی کرے اجالے دند چٹے جوں چمبے کلیاں موتی کرے اجالے. صاحب حسین جمال
جالے گنے دا روشن چن پیشانی کردارات ہنیری تائیں وانگ شمع نورانی کردارات ہنیری تائیں وانگ شمع نورانی جے لکھ صفت زبانوں آکھاں مول نہ ہندی پوری پھل گلاب بہاری وانگوں دو رخسار نورانی پھل گلاب بہاری وانگوں دو رخسار نورانی قد مبارک آہا میں آنا نا لمبا نا چھوٹا نازک بدن رنگیلا جسا بے انداز نہ موٹا نازک بدن رنگیلا جوسا بے انداز نہ موٹا بدن مبارک وانگر چٹا جوں کر خالص چاندی ایک دوجے آزادے ہوتے تابش پوے اونا دی ایک دوجے آزادے ہوتے تابش پوے اونا دی او ادنا دے حرم سرا وچ جو محرم سن پیارے کعبہ کوسین انانو دی سے وحدت تیر اولارے کعبہ کوسین
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਸੇ ਵਹਦਤ ਤੇਰ ਉਲਾਰੇ